بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج اخباری تراشوں پر مبنی ایک رپورٹ سی میرے نظر سے گزری، کسی نے سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ تو اس میں فاطمہ جناح جو تھیں ان کے متعلق، ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس کے متعلق یہ باتیں تھیں، کچھ انکشافات کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کچھ ثبوت، اس دور کے اخباری تراشے، اس دور کے جو لوگوں کے بیانات، اس قسم کی چیزیں تھیں، جس سے یہ چیز واضح ہو رہی تھی کہ شاید فاطمہ جناح جو تھیں ان کی جو موت تھی وہ طبعی نہیں تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا، خاص کر غسل دینے والی جو خواتین تھیں ان کے بیانات کی روشنی میں۔ اب اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو برسبیل تذکرہ میں نے کر دیا، لیکن اس سے میرے ذہن میں قائد ملت لیاقت علی خان کا قتل جو ان سے کئی ایک یا دو عشرے پہلے ہوا تھا وہ ذہن میں آیا، کیونکہ اس میں میرے خاندان کے دو افراد جو تھے وہ عینی شاہدین ہیں۔ ایک میرے نانا مرحوم جو 1979 میں اس دنیا سے جا چکے، وہ بھی اس جلسے میں لیاقت باغ یا پرانا کمپنی باغ راولپنڈی اس میں وہ موجود تھے، اور ایک میرے والد صاحب جو اب بھی حیات ہیں ماشاءاللہ سے، وہ بھی عینی شاہد ہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ بھی مجھے بتایا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جس رو میں دوسری رو میں قاتل بیٹھا ہوا تھا، جو لیاقت علی خان کا سٹیج تھا اس کے سامنے والی رو میں بالکل پہلی سے دوسری رو میں قاتل بیٹھا ہوا تھا سید اکبر، اور اس سے ہی قاتل سے دو قطاریں یا دو لائنز پیچھے میرے نانا مرحوم تھے موجود، اور ان سے تین یا چار لائن پیچھے میرے والد صاحب موجود تھے، جو اس وقت ان کی عمر جو تھی 10-11 سال تھی۔ تو والد صاحب کو تو ابھی تک یاد ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا، باقی وہ جو نانا بتایا کرتے تھے وہ بھی جو ہے وہ سیم ہے، کوئی اس میں تفصیل میں فرق نہیں ہے۔ تو جو والد صاحب نے مجھ سے شیئر کیا وہ یہ ہے کہ جب سید اکبر نے قائد ملت لیاقت علی خان پر گولی چلائی اور وہ گر گئے، تو سید اکبر کے بالکل جو برابر میں یا پیچھے ایک بڑا لہیم شہیم شخص بیٹھا ہوا تھا، جو کہ اس علاقے میں جہاں پنڈی ہے، پنڈی کے ارد گرد کے محلے لیاقت باغ کے، وہاں پہ وہ کہیں کسائی تھا، اس کی گوشت کی دکان تھی، بڑے گوشت کی، یہ میرے والد صاحب نے بتایا۔ تو اس نے وہ چونکہ کافی صحت مند تھا اور سید اکبر بالکل دبلا پتلا شخص تھا، تو اس نے جو ہے وہ پیچھے سے اس طریقے سے قابو کر لیا تھا، اور سید اکبر بالکل بے بس ہو گیا تھا، اور اس نے اس کے پسٹل کی والی کلائی بھی پکڑ لی تھی۔ اتنے میں دائیں طرف سے والد صاحب میرے بتاتے ہیں کہ میں ابھی کھڑا ہوا تھا اور بھگدڑ ابھی مچ رہی تھی، سٹارٹنگ تھی بھگدڑ کی، تو اتنے میں ایک انسپیکٹر جو ہے یا کوئی بھی وہ پولیس اہلکار تھا دارالوردی میں، تو وہ اپروچ کیا، اس نے فوراً وہ وہاں پہنچا اور اس نے بغیر کچھ دیکھے ریوالور نکال کے سید اکبر کی کن پٹی پہ یہاں رکھ کے گولی چلا دی۔ اور یہ وہی پولیس اہلکار تھا جس کو بعد میں جو ہے وہ بڑے تمغے اور انعامات سے اور اس کو ترقیوں سے نوازا گیا۔ تو یہ تو ایک ایسے شخص کی یا ایک ایسے بچے کی گواہی ہے جو 10-12 سال کا تھا، اور یہ آپ کو اور مجھے جیسے پتا ہوگا کہ اس دور کی جو بچپن یا لڑکپن کی یادداشت ہوتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ اس دور کی جو یادداشتیں ہوتی ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں وہ قبر تک نہیں بھولتی، جبکہ یہ اور بات ہے کہ خاص عمر میں آنے کے بعد جو ہے انسان 2 دن پہلے کی یا چند گھنٹوں پہلے کی بات بھی بھول جاتا ہے۔ تو والد صاحب کی یادداشت میں یہ تفصیلات بالکل نگینے کی طرح آج بھی تازہ ہیں۔ تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ کون سی اتھارٹیز تھیں جس نے اتنے غیر پروفیشنل انداز میں سید اکبر کو بجائے گرفتار کرنے کے، مارنے پر اس پولیس انسپیکٹر کو بجائے اس کے اس کو معطل کر کے اس سے تفتیش کی جاتی، اس کو انعامات سے نوازا اور اس کو ترقی دی، یعنی کہ یہ الٹا کام ہوا اور تفتیش وغیرہ نہیں کی گئی۔ اگر صرف اس ایک شخص سے تفتیش کر لی جاتی تو شاید وہ اندھا قتل کھل جاتا، اس کی تفصیلات سامنے آ جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں پھر بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ شاید آتے، بہت بڑی بڑی طاقتیں آتی، تو وہ تو شاید ہو نہیں سکتا تھا، اور ایسے ہی ہوا کہ طاقتور کے سامنے ہمارے ملک میں قانون بالکل نہیں چلا کرتا۔ تو یہ ہے کہ پھر شاید یہ پاکستان کی تاریخ بھی مختلف ہوتی۔ بہرحال یہ ایک تفصیل تھی چھوٹی سی، جو کہ چونکہ میرے والد صاحب ابھی بھی حیات ہیں تو وہ ہمیں بتاتے رہے بچپن سے یہ بات، وہ عینی شاہد ہیں، یہ میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی۔